بیٹی کی پسند کو غلط سمجھ کر اس کی شادی کسی اور سے نہ کرواؤ۔ اگر آپ نے تربیت اچھی دی ہے تو وہ ضرور ایک اچھے انسان کا انتخاب کرے گی، کیونکہ ایک بیٹی اپنے باپ کی عادات ہی اپنے شوہر میں تلاش کرتی ہے۔ اور کسی کو نہیں بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں تو سبھی سمجھ لیتے ہیں، مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ کے لیے اچھی دنیا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے دنیا کے لیے اچھے بچے چھوڑ جائیں۔ رو لینے کے بعد درد جب اس مقام پہ آ جائے کہ آنسو تھم جائیں، وہاں سے مضبوطی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کسی خوشی سے کسی غم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی بھی تکلیف اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں، زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ باپ جلتا ہے اور چولہے پہ ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ رب سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن حفظ و قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے؟ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں آئیں اور اپنا انعام لے جائیں، کیونکہ ہر مسلمان جس کی یہ عادت تھی بہشت میں داخل ہونے کا حقدار ہے۔ نہ ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ تو سب کو موت آ ہی جائے گی، آپ رضا الہی والی موت کی تیاری کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والی پہلی چیز یہ تھی کہ غریب آدمی کی بیوی اس پر اپنے کپڑے لتے کا اتنا ہی خرچ ڈالتی تھی جتنا کہ امیر آدمی کی بیوی۔ کپڑا بیوی کا حق ہے اور اس حق کو خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا اجر اور صلہ ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ سے عشق کرنے والے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کا محرک اللہ کا خوف ہو، اور یہ خوف اس صورت میں ہو جبکہ فعل کے ارتکاب پر مکمل قدرت بھی میسر ہو اور تمام اسباب مہیا ہوں، کسی قسم کا کوئی مانع موجود نہ ہو، خاص طور پر اس وقت جبکہ شہوت صادق بھی پائی جائے، یہ درجہ صدیقین کا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو عشق ہوا اور اس نے پاک دامنی اختیار کی، اپنے عشق کو چھپایا پھر مر گیا، وہ شہید ہے۔ احساس ہوتے ہیں، ان کے آنسو کبھی بھی ضبط کے ہاتھ نہیں آتے، وہ ہمیشہ برداشت کی حد توڑ کے آنکھوں کی دہلیزیں پار کر جاتے ہیں۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں۔ پھر بات بے بات بھر آتی ہیں آنکھیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور تکراریں نہیں سہی جاتی۔ عورت مرد کی محبت کا معیار اس کی غیرت کو بناتی ہے، دولت کو نہیں۔ وہ اس میں اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے، جبکہ اصل مرد عورت کی محبت کو اس کی حیا اور سیرت کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ صرف خوبصورتی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، وہ اس عورت میں اپنی آنے والی اولاد، اپنی بیٹیوں کا عکس دیکھتا ہے، اور ایسی عورت کو پانے کی خاطر وہ اپنی انا، اپنی دولت سب داؤں پر لگانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ مگر ایسے لوگ اتنی آسانی سے تو نہیں مل جاتے نا، ان کو کھوجنا پڑتا ہے، خود کو ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ سوچتا ہوں اکثر پتہ نہیں عورت کے اندر کیسے دکھ بس جاتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے،
جن کی تکلیف کو سارا دن ہنس ہنس کر سہتی رہتی ہے، لیکن رات ہوتے ہی اندھیرے کی پناہ پاتے ہی آنکھوں کے راستے دکھ بہانے کی ایک ناکام کوشش کرتے کرتے سو جاتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ عورت کی آنکھیں صرف آنسو نہیں دکھ بہاتی ہیں، کبھی ماں باپ سے بچھڑ جانے کا دکھ، کبھی بھائیوں کی بے نیازی کا دکھ، کبھی شوہر کی بے رخی کا دکھ، کبھی اولاد کا دکھ، گھر میں ہر شخص کا کام کرنے کے بعد کچھ اچھا سننے کی چاہ میں تھکن سے چور وجود کا دکھ، کبھی اولاد کی لاپرواہی کا دکھ، اور کبھی کبھی سب کچھ پانے کے چکر میں خود کے کھو جانے کا دکھ۔ یہ ہے عورت کی زندگی حقیقی، جو دکھوں کی نظر کر دیتی ہے، پھر بھی ہمت کے ساتھ کام لیتی ہے۔ بارے میں یہی تعلیم ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ، وہ ویسی بنتی جائے گی۔ مگر جب تم اس میں عیب نکالتے ہو، چھوٹی غلطی کو بڑی بتاتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کے کاموں میں عیب نکالتے ہو، تو تم اسے دن بدن عیب دار کرتے چلے جاتے ہو، اس کو ذہنی مریضہ بنا دیتے ہو۔ وہ ہر دن کو اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھتی ہے، پھر وہ اس گھر کے بارے میں 20 سال بعد کی پلاننگ کیسے کر سکتی ہے؟ کردار کو ماپنے کے لیے لوگوں نے کتنے پیمانے بنا رکھے ہیں۔ عورت کا لباس، عورت کی آواز، عورت کے ہاتھ پاؤں، عورت کی شکل و صورت، عورت کے ہاتھ سے بنی گول روٹی، اس کے ہاتھ سے پکے کھانے کا نمک، اس کے ہاتھوں پر چڑھا مہندی کا رنگ، اس کا خاندان، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی فیملی کے معاشی حالات، اس کی تعلیم، مستقبل۔ کوئی اچھی سے اچھی عورت بھی بے شک سب مرحلے پار کر جائے، مگر کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے۔ سوچتی ہوں مرد کے کردار کو ماپنے کا کیا پیمانہ ہے؟ اس کا صرف اچھی ملازمت کرنا اس کے سب عیبوں پر پردہ کیوں ڈال دیتا ہے؟ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہیں خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ قدرے شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کے قانون کے مطابق اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس زمین کی باقی تمام عورتوں سے تمہیں لازمی نفرت ہونی چاہیے۔ رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے کچھ یاد نہیں۔ کا اپنا اپنا حرام جائز ہے، دوسرے کی بڑی فکر ہے سب کو۔ پہاڑ نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً شاپر ہوتے ہیں۔ پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ ہوگا جو دل چاہے گا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر مرنا گھٹنے ٹیک کر جینے سے کئی گنا بہتر ہے، کیونکہ مجھے یقین لک پر نہیں ہارڈ ورک پر ہے۔ یا تو قبولیت کا طریقہ سکھا دے مجھے، یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا سے۔ خوشیاں بہت سستی ہیں اس دنیا میں، ہمیں ڈھونڈتے ہیں اسے مہنگی دکانوں میں۔ یاد رکھنا ہی محبت میں نہیں ہے سب کچھ باقی، بھول جانا بھی بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ بھی عجیب ہوتا ہے صاحب، امیر پر چڑھ جائے تو ملک چھوڑ دیتے ہیں، اور غریب پر چڑھ جائے تو جسم چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت میں بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ انہیں لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں، بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ ابھی خود کو میری جگہ رکھ، تجھے ترس نہ آئے تو چھوڑ جانا۔ یہ ہوئی محبت زہر سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، اب تو تمہیں دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ ہاوے کے اچھے بننے سے بہتر ہے کہ آپ برے ہی رہیں مگر مخلص رہیں۔ دل نہیں صاحب، ادھوری حسرتوں کا یتیم خانہ ہے۔ چکا نہیں میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ نہ کرنا اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرے ذات میں رہ، ایک قطرے ناپاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ زخم
तुम देते हो, कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो। जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और हारने भी नहीं देता। गलत इंतखाब आपके चेहरे की रौनक छीन लेता है। तो तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती का समंदर भी दुआ देता है। कोई तदबीर करो, वक्त करो को यारों, सुबह देखी ही नहीं शाम हुई जाती है। हों से मेरी वो अभी रुखसत नहीं हुआ, पर गुम हुई इंतजार में उसके अभी से मैं। मर गए ख्वाब सबकी आंखों के, हर तरफ है गिला हकीकत का। कर गिरेंगे जिस दम बाहों में तेरी आकर, उस दम भी कौन जाने हम किस सफर में होंगे। जहाँ से भी गए बात भी जाना कि न समझी, जाना को बहुत इश्क के मारों से गिला है। मैं जो बैठा हूँ तो वो खुश कामत, देख लो बार बार उठता है। किस कदर खुश दिखाई देता हूँ, कैसा फनकार हो गया हूँ मैं। मेरी जन्नत में क्यों नहीं आते, राह में कोई पुल सिरात है क्या। लिया जो उन कुछ नहीं करता, सिर्फ खुशबू में रंग भरता है। एक बस्ती है आदमी है दो, एक तो मैं हूँ और दूसरा मैं। घर से निकला हूँ देखिए क्या हो, मुहतरम देख कर चला कीजिए। दिले बर्बाद को आबाद किया है मैंने, आज मुद्दत में तुम्हें याद किया है मैंने। हम जो बेहाल जार बैठे हैं, दिल की दिल्ली भी हार बैठे हैं। हाँ मोहब्बत एक धोखा ही तो थी, अब कभी धोखा न खाना फारिहा। अब हमारा मकान किसका है, हम तो अपने मकान के थे ही नहीं। अगर मुझसे कहा जाए तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है, बताओ वो क्या है, तो मैं कहूँगा शऊर की हालत में दोबारा पैदा किया जाऊँ। तुम अगर भाई समझती हो तो ये भी लिखो, भाई के खत को भी छुप छुप के पढ़ा करते हैं। तुम अगर भाई समझती हो तो ये बताओ, भाई का नाम भी शर्मा के लिया करते हैं। कैसे याद रहूंगा तुम्हें, हाय मेरे तो हम नाम भी बहुत कम हैं। तस्वीर भेजी है तो बस आंखों की, यानी मुझको आंखें दिखा रही हो तुम। तुमको अपनाया था, तुमको छोड़ भी सकता हूँ, बुत बनाता ही नहीं हूँ, बुत तोड़ भी सकता हूँ। आपको कौन तुम पुकारेगा, आप किसको कहा करेंगी आप। यूं गलत तो नहीं चेहरों का तसव्वुर भी, मगर लोग वैसे भी नहीं जैसे नजर आते हैं। हजारों से बात बिगड़ी थी जब तुझे अपनाया था, मगर तू भी वही निकला जो लोगों ने बताया था। जिसके साथ तसव्वुर था जन्नत तक का, वो शख्स दुनिया जहन्नम कर गया। जहर क्या है, वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जहर है। फिर चाहे वो ताकत, दौलत, भूख, लालच, अनाज, सस्ती मोहब्बत, उमंग, नफरत हो या ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी। तकलीफ आती है हमारे अमाल की वजह से, हमारी वसअत बर्दाश्त के मुताबिक। अल्लाह के हुक्म से हर तकलीफ एक पहचान है, और ये एक बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए आती है। एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, तुम कितने खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितना बदनसीब हूँ कि हर शख्स मुझसे दूर भागता है। दौलत बोली, खुशनसीब तुम हो जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। साजिशें, गीबतें, पीठ पीछे वार, लोग भूल बैठे हैं कि ये सारा तमाशा अल्लाह ताला भी देख रहा है। हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं। हम उसकी शहरत से भी ज्यादा उसके करीब हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुनाफिक की 3 निशानियाँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। पहला, जब वो बात करे तो झूठ बोले। दूसरा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। तीसरा, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करे। माने हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया में इज्जत 3 चीज़ों में है। पहला, किसी से हाजत न चाहो। दूसरा, किसी को बुरा मत कहो। तीसरा, किसी के मेहमान के साथ मत जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिलों पर भी जंग लग जाता है जैसे तांबे पर जंग आ जाता है, और दिलों का जंग दूर करने वाली चीज़ इस्तग़फ़ार है।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جانور کے منہ پر مت مارا کرو کیونکہ وہ اپنے منہ سے حمد خدا اور اس کی تسبیح کرتا ہے۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی جنت سخیوں کا گھر ہے اور جہنم بخیلوں کا گھر ہے۔ پیر اور فقیر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پیر کی پشت رب کی طرف اور وہ دنیا کے پیچھے ہوتا ہے، اور فقیر کی پشت دنیا کی طرف اور وہ اپنے رب کے پیچھے ہوتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کی خوشبو سے بھر دے اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے سوائے مریم علیہ السلام ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس کی وجہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے کہ اللہ میں اسے یعنی مریم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حاسد کو کیسے پہچانے؟ آسان طریقہ۔ پہلا، حسد کرنے والے کی مسکراہٹ پھیکی اور طنزیہ ہوتی ہے۔ دوسرا، ہنسی تمسخرانہ ہوتی ہے اور آنکھوں میں بھی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ تیسرا، حاسد کسی کی تعریف کے موقع پر اپنی تعریف شروع کر دیتا ہے، اپنے کارنامے یاد کرنے لگتا ہے۔ دوسروں کی کامیابی یا خوشی کا موقع ہوتا ہے مگر وہ اپنی تعریف کیے جاتا ہے۔ چوتھا، گفتگو کا رخ بدل دیتا ہے، موقع محل سے آری گفتگو کرنے لگتا ہے۔ پانچواں، جو کسی شخص کی برائیاں اور غیبت شروع کر دیتا ہے اور اس کے عیب لوگوں میں بیان کرنے لگتا ہے۔ چھٹواں، موڈ بدلنے لگتا ہے، ایک دم بجھ سا جاتا ہے، ماحول سے بیزار نظر آنے لگتا ہے۔ ساتواں، کسی کی عزت و شہرت اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ آٹھواں، جس سے حسد کرتا ہے ہمیشہ اسے بدنام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ خوش رہنے کا فارمولا، شکوے شکایات کم کیجیے اور اللہ کی ان نعمتوں کے لیے شکریہ ادا کیجیے جو آپ کے پاس ہیں۔ اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں، مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کریں، نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتے ہوں، اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں، اپنے لیے بھی وقت نکالیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود ہی نہیں بدلنا چاہتا۔ کسی کو دوبارہ موقع مت دیں جس نے آپ کی معافی پر بھی برا مانا۔ وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہوں۔ لوگوں کے لفظوں پہ بھروسہ مت کریں اور ان کے عمل کو درگزر مت کریں، اپنے دل کو بار بار ٹوٹنے سے بچائیں۔ اور عورتوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، عورتوں سے بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ عورتیں شیشے کی طرح ہیں، ان شیشوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ عورتوں میں انفعالیت یعنی اثر قبول کرنا ایک فطری چیز ہے، اسی لیے انہیں نیکی کی ترغیب دیتے رہنا چاہیے، وگرنہ وہ برائی کا دامن تھام لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی سے جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔ جھگڑے ایسے ہی معیوب اور ناپسندیدہ عمل ہیں، اور جب جھگڑے میں مار پٹائی اور بالخصوص چہرے پر مارنے پیٹنے کا عنصر بھی شامل ہو جائے تو جھگڑے کی برائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جس شخص کی استطاعت میں ہو کہ وہ رات کو پاک صاف ہو کر ذکر و استغفار کرتا ہوا سوئے تو وہ ایسا ہی کرے، کیونکہ قیامت کے دن روحیں اسی حالت میں اٹھائی جائیں گی جس حالت میں قبض کی گئی تھی۔ بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔
عورت رشتے کو بچانے کے لیے ہر قیمت ادا کر سکتی ہے، کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن جب اس کی برداشت ختم ہو جائے تو وہاں سے چلی جائے گی اور کبھی بھی واپس مڑ کے نہیں دیکھے گی، اور جب جانے لگے تو اسے کبھی مت روکیں، کیونکہ وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اتنا بھی کرم ان کا کوئی کم تو نہیں ہے، غم دے کے وہ پوچھتے ہیں کوئی غم تو نہیں ہے۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جب زمین تمہیں تنگ لگنے لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہاں بھی نہ ہو۔ اپنی تکلیف لگے اور دوسروں کی تکلیف ڈرامہ لگے تو مبارک ہو، منافق ہو گیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ وہ چاند ہے تو عکس پانی میں آئے گا، کردار خود ابھر کے کہانی میں آئے گا۔ نہ آپ حسن یوسف ہے، نہ تو ہم مصر کے کوئی تاجر، اپنی اس بے رخی کے دام ذرا کم کیجئے۔ تم درد دل کی بات لیے بیٹھے ہو، میاں عشق تو نسلیں اجاڑ دیتا ہے۔ چوٹ کا لگنا ضروری تھا، زخم کے جیسا استاد کوئی نہیں۔ یادوں کو محبت کے گلابوں میں پرو کر ہم کتنی نفاست سے تمہیں سوچ رہے ہیں۔ میں نے کچھ لفظ لکھے ہیں پانی پر، دریا تیرے شہر سے گزرے تو پڑھ لینا۔ کبھی کسی کا تجسس، کبھی خود اپنی تلاش، عجیب دل ہے ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں۔ زیب دیتا ہے اسے اتنا تغافل مجھ سے، وہ کہیں اور بھی مصروف وفا ہے شاید۔ ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے جو آپ کو ویسا احساس نہ لوٹائیں جیسا آپ کا ان کے لیے ہوتا ہے۔ محبت ریاکشن ہرگز نہیں ہوتی۔ روح کی بیداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس خواہشیں ہو تو سکتی ہیں مگر آپ ان سے چمٹتے نہیں ہیں۔ ہر جھوٹ ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر تکلیف ہو، ہر دھوکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر نقصان ہو۔ ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہوتا ہے۔ ہم نے کچی عمروں میں جیون کے دکھ جھیلے ہیں، جن عمروں میں رکھتے ہیں سب مور کے پنکھ کتابوں میں۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گئی ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں، اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرو کہ آج جن کے لیے تم مذاق ہو، کل ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ نفرت اور نظر اندازی وہ عمل ہے جسے ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں ساری زندگی بھی بیت سکتی ہے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان کے دسترس میں چاہے لاکھوں نعمتیں ہوں، لیکن ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ناشکرا ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں،
بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی۔ میں نے سب خواہشوں کو ٹال دیا، اپنے دل سے تمہیں نکال دیا۔ حد ادب کی بات تھی، حد ادب میں رہ گئی۔ میں نے کہا میں چلا، اس نے کہا کہ جائیے۔ پرکھا بہت گیا مجھے، لیکن سمجھا نہیں گیا۔ تو سمجھتا ہے اگر فضول مجھے، تو کر کے ہمت ذرا بھول مجھے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس، عجیب لوگ تھے بس اختلاف رکھتے تھے۔ جن لوگوں سے کبھی بات کرنے کا دل کرتا تھا، آج انہیں جواب دینے کا بھی دل نہیں کرتا۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ہڑپ کر جاتی ہے۔ کسی کی بیٹی پر انگلی اٹھانے سے اچھا ہے کہ اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرا جائے۔ بے شک جو تم کرتے ہو وہی پاتے ہو۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ بے وجہ اداسی کا بڑا سبب حد سے زیادہ تنہائی و فراغت ہے۔ امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو بندے کے دل میں دوسرے کے بارے میں دشمنی آتی ہے، بدگمانی آتی ہے اور بندہ قطع تعلقی کر بیٹھتا ہے۔ خلوص اچھائی اگر کسی کی صفات کا حصہ ہیں تو ہمیں اس کی اس صفات کا ناجائز فائدہ اپنے حق میں نہیں اٹھانا چاہیے۔ وقت ایسا مرہم ہے جو بڑے سے بڑا زخم بھی بھر دیتا ہے، پر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھرتے ہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں دانش مند کی خاموشی سے، جاہل کی شعلہ بیانی سے۔ یہ دکھ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے، ملال یہ ہے کہ اب صبح کی طلب بھی نہیں۔ چند سانسیں ہزار نعمت ہیں، میں تو قائل ہوں ان دلائل کا۔ زندگی مشکل ضرور ہے لیکن خودکشی حل نہیں مسائل کا۔ گردشوں کے ہیں مارے ہوئے، نہ دشمنوں کے ستائے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی زخم ہیں میرے دل پر، دوستوں کے لگائے ہوئے ہیں۔